کریمہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ شعبان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جسے نصف شعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کہتے ہیں، جسے مکی زبان میں شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگوں کو شاید پتہ نہیں کیا فیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، بخشش فرماتا ہے، سب بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمے کے تقاضے کے مطابق کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے حق کے مطابق جو کلمہ پڑھتے ہیں، سب بخش دیے جاتے ہیں، سوائے چند بدنصیب لوگوں کے جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، وہ چند لوگ ہیں اللہ مگر وہ بھی اگر ہم تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مغفرت کیا ہے، یہ بخشش کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، یہ مغفرت اور بخشش کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو مغفرت کا اندازہ ہو جائے۔ دنیا سے جب بھی کوئی جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت پیار سے سنیے گا، بہت دیر تک آپ کو میں امتحان میں نہیں رکھوں گا، اور موسم سردی کا ہے، جلدی سے گفتگو باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، نہیں وہ ان کی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما، غضب سے ان کے خدا بچائے جلال باری عتاب میں ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہیں، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا دو شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، وہ گل ہے لمحائے نازک ان کے، ہزار چڑھتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہیں، کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی کے بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب دینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ خوبصورت سی حسین و جمیل محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا، اس علاقے کا مشہور و معروف ادارہ دارالعلوم اہل سنت انوار مدینہ کے دستار حفظ قرت کی محفل کے حوالے سے انعقاد پذیر ہیں۔ حضرت مولانا سرفراز نجمی صاحب نے جن بچوں کے نام پڑھ کر کے سنائے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا کہ بچے حافظ قرآن بھی ہوئے اور ان کے سروں پر قرت کی دستار بھی رکھی گئی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان بچوں کے سینے میں آخری دم تک قرآن کو محفوظ رکھے اور ان کے والدین کو بہتر صلہ عطا فرمائے، اور ہمارے انوار مدینہ کے جتنے ذمہ داران ہیں، میں سب کے نام تو نہیں جانتا، ہمارے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اور ساتھ کے ساتھ جتنے اساتذہ ہیں اور جتنے بھی اس مدرسے کو تعاون کرنے والے احباب ہیں، بھائی بہنیں ہیں، اللہ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور یہ آیت میں نے آج اس لیے پڑھی ہے کہ شعبان المعظم کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس مہینے کی بڑی برکتیں ہیں۔ یہ مہینہ بخشش کا مہینہ ہے،
یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نجات کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت کی شفاعت کا وعدہ فرمایا کہ ہم آپ کو قیامت کے دن آپ کے سر پر تاج شفاعت رکھیں گے، اسی مبارک مہینے میں اللہ نے یہ وعدہ فرمایا۔ اسی مبارک مہینے کے اندر آیت درود نازل ہوئی۔ یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب کی، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، یہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں جسے آیت درود کہتے ہیں، تو یہ آیت شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ شعبان کا مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور ارشاد فرمایا اس میں ایک رات ایسی ہے جسے نصف شعبان کہتے ہیں، یعنی شعبان المعظم کی 15ویں شب کہتے ہیں، جسے مکی زبان میں شب برات بھی کہتے ہیں۔ اس مبارک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ جب لوگ یہ سنتے ہیں تو لوگوں کو شاید پتہ نہیں کیا فیل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کتنی بڑی تعداد میں اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے، بخشش فرماتا ہے، سب بخش کیے جاتے ہیں۔ جتنا کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو کلمے کے تقاضے کے مطابق کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے حق کے مطابق جو کلمہ پڑھتے ہیں، سب بخش کیے جاتے ہیں، سوائے چند بدنصیب لوگوں کے جن کی بخشش نہیں ہوتی، جن کی مغفرت نہیں ہوتی، جنہیں بخشا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر، وہ چند لوگ ہیں اللہ اللہ، مگر وہ بھی اگر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مغفرت کیا ہے، یہ بخشش کیا ہے؟ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں، یہ مغفرت اور بخشش کسے کہتے ہیں تاکہ آپ کو مغفرت کا اندازہ ہو جائے۔ دنیا سے جب بھی کوئی جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک ہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت پیار سے سنیے گا، بہت دیر تک آپ کو میں امتحان میں نہیں رکھوں گا، اور موسم سردی کا ہے، جلدی سے گل ہو جائے گی۔ مائک والے والے سے گزارش ہے کہ بالکل وہ کم کر دیا جائے، آواز آئے گی تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ مقصد ہے بات سمجھ میں آئے۔ مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ دو جملوں میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کی بھی مغفرت ہوتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ مغفرت کا مطلب ہے جنت کا مل جانا، مغفرت کا مطلب ہے جنت میں داخل کر دیا جانا، مغفرت کا مطلب ہے عذاب سے نجات آ جانا، مغفرت کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جانا۔ میرے بھائیوں، کتنی اہم چیز ہے مغفرت، اسی لیے ہر مرنے والے کے لیے ایک دعا کی جاتی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ اب آپ کو حیرانی ہوگی یہ سن کر، تعلیم امت کے لیے، بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب آپ اللہ کی بارگاہ میں کیوں عرض کریں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ اندازہ تو فرمائے، جس کے سر پر تاج شفاعت رکھا گیا، جسے شافعی یوم النشور بنایا گیا، جس کے اشارے ابرو سے ہم جیسے کروڑوں کی بخشش ہوگی، ایک میں کیا میرے اسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے سودا تو کافی ہے اشارہ تیرا، تاکہ لوگوں کو مغفرت کی اہمیت سمجھ میں آ جائے۔ محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری مغفرت فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، میری مغفرت فرما، مجھ پہ رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ذرا غور تو کریں، یہ رسول اللہ کی دعا ہے، اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مغفرت کا اندازہ پتہ کریں، رسول اللہ کی جو دعا کا حصہ ہے تعلیم امت کے لیے، اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے خیر کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے سبب سے ان کی عملوں کے، ان کے پچھلوں کی مغفرت کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لیے حضور سے دعا کروائی جا رہی ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ میرے بھائیوں، سب کو مغفرت کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ نام لے کر چند لوگوں کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی مغفرت
کریں گے، ان کی مغفرت کریں گے، باقی اور دنیا میں نام لے کر کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں ٹھہر کر کے غور کرنا، اللہ اللہ، دن دن پر کہے لگانے والوں، مذاق مستیوں میں اپنا وقت گزارنے والوں، دوسروں کی غیبت میں حسد میں اپنے وقت کو گزارنے والوں، ہماری مغفرت ہوگی یا نہیں ہوگی امید کی جا سکتی ہے، لیکن خوف بھی ہے۔ اللہ اکبر، ہزاروں سال عبادت کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کہ بخشا نہ جائے، اور اگر بخشنے پر آئے تو کتے کو پانی پلانے والا بھی بخشا جائے گا، اور ہزاروں سال تک عبادت کرنے والا اللہ اکبر نہ بخشنا چاہے تو نہ بخشیں گے، بلکہ قرآن اٹھا کر پڑھے۔ اگر نبی کے بیٹے کو نہ بخشنا چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی نہیں بخشا جائے گا، اس کو بھی جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جو جنت کے سستے خواب دیکھ رہے ہو، خدا کے اس محفل میں اپنے آپ کا احساس کر لو، اپنا احتساب کر لو، مغفرت کی اہمیت جان لو، ذرا غور تو کریں۔ وہ خدا ہے خدا، وہ اللہ ہے اللہ، وہ غیور ہے غیور، اس سے بڑھ کر غیور کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ، جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں ڈالے گا تو میری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ اللہ، اندازہ فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کی معمولی ہستی ہے، اولو العزم پیغمبر ہے، اولو العزم رسول ہے۔ اللہ اکبر، ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی کو تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی، اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نبی کا سگا چچا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا چچا جس کا نام آزر ہے، اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کو تو اللہ اکبر بچھو کی شکل دے کر کے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ذرا غور تو کیجئے میرے بھائیوں، نبی کا سگا چچا جس دن جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کا سگا بیٹا کنعان کی شکل میں جس دن جہنم میں جا رہا ہوگا، نبی کی بیوی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی شکل میں جس دن جہنم میں جا رہی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر، ہم جب بھی دعا کرتے ہیں ہم دعا میں کہتے ہیں اللہ میری روزی ٹھیک کر دے، میری روزی کا انتظام کر دے۔ کبھی جتنا ہم روزی مانگتے ہیں اتنا ہم نے مغفرت بھی مانگا ہے۔ لوگوں کی عقلوں کے پتھر پڑ گئے، جس روزی کا خدا نے وعدہ کیا ہے وہ مانگتے مانگتے زندگی گزار رہے ہیں، اور جس مغفرت کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس مغفرت کے لیے کوئی فکر نہیں۔ روزی تو وہ کتوں کو بھی دیتا ہے، روزی تو وہ دشمنوں کو بھی دیتا ہے، روزی تو وہ غداروں کو بھی دیتا ہے، روزی تو وہ چھوٹیوں کو بھی دیتا ہے۔ ذرا غور تو کرے، جو کافر اور مشرک اس کے دشمن ہے، جو اس کو چھوڑ کر اس کے دشمنوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو تو وہ بادشاہت تک دے دیتا ہے، ان کو تو وہ روزی تک دے دیتا ہے۔ یاد رکھنا، جنگلوں میں بیٹھنے والے کتے بھی بھوکے نہیں مرتے، بلوں میں رہنے والے کتے بھی بھوکی نہیں مرتی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے روزی نہ مانگو، جس روزی کا وعدہ ہے اس نے دینا ہی دینا ہے۔ ساری دعا اس کو مانگنے میں خرچ کر دیتے ہو، اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس مغفرت کے لیے کوشش کون کرے گا؟ جو مغفرت نبی طلب کر رہے ہیں اللہ سے، جس نبی کو حکم ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو مغفرت کی اہمیت پتہ چل جائے۔ اللہ اکبر، مغفرت کسے کہتے ہیں؟ آسان ہے، آسان ہے مغفرت۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جن کے بارے میں اہل سنت کا اجماعی نظریہ یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس میں کسی سنی صحیح عقیدہ کو شک نہیں ہے کہ نبی کے مسلح پر نبی نے سب سے پہلے اپنے بعد جس کو کھڑا کیا امامت کے لیے وہ صحابہ کا امام، اماموں کا امام سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت بھی فرماتے ہیں نہ نبی جیسا کوئی پیر ہو سکتا ہے، نہ ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید ہو سکتا ہے۔ نبی کی اصحاب میں صدیق کی کوئی مثال نہیں ہے۔ فرمایا گیا مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، اور فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے میرے آقا علیہ السلام کے یار صحابہ کا جنتی ہونا یقینی ہے۔
یہ جملہ جب میں کہتا ہوں تو لوگ حیرت سے میرا منہ تکتے ہیں کہ جنت کا ہونا جیسے یقینی ویسے صحابہ کا جنتی ہونا کیسے یقینی. میں نے کہا جس زبان نے جنت کا بتا دیا ہے اسی زبان نے صحابہ کو جنتی قرار دیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں نے نبی کے کہنے میں جنت مانا تو صحابہ کو حضور نے جنتی کہا جنتی کا. میں نے کہا میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا یعنی صحابی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور یہ تو سب صحابہ کی بات, ہر صحابی کی بات, بلکہ صحابی تو صحابی نے نبی کو دیکھ کر وہ مقام پایا کہ اب جو صحابی کا چہرہ دیکھ لے اور وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا جائے اللہ صحابی کے دیکھنے والوں پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے نا. بس شرط یہ ہے کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو سب صحابہ ہے لیکن وہ 10 صحابہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی, ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, سعد فی الجنہ, سعید فی الجنہ, ابو عبیدہ فی الجنہ, عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی. آپ غور کیجیے قیامت کے بعد جو جنت میں جائے گا حضرت ابو بکر و عمر تو ابھی بھی جنت ہی میں آرام کر رہے ہیں. سب لوگ پتہ نہیں کون جنت میں کب جائے گا لیکن صدیق و فاروق ابھی بھی جنت. میرے بھائی جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں کی شان کا اعلان کیا ہے. میرے امام کہتے ہیں محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں, پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے, ساتین کا قرار ہے پہلو میں ماہ میں, جھرپٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے. حضور علیہ السلام و تسلیم کے قدموں میں پوری کائنات میں نبی کے بعد سب سے زیادہ جس پہ سلام پیش کیا جاتا ہے وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم. جتنے لوگ نبی پہ سلام پڑھتے ہیں ہٹ کر کے حضور کے صحابہ پہ ہی سلام پڑھتے ہیں, بلکہ حضور تو اپنے دونوں وزیروں کو اپنے ساتھ لے کر آرام کر رہے ہیں. کائنات کا بادشاہ, کونین کا بادشاہ اپنے یاروں کے ساتھ. یہ عنوان الگ سا ہے لیکن اصل میں عنوانات مغفرت کی اہمیت ہے, بخشش کی اہمیت ہے. یہ صدیق اکبر ہے. صدیق اکبر کہتے کاش میں چڑیا ہوتا, چڑیا پرندہ, میں چڑیا ہوتا پرندہ ہوتا تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچے. یعنی مغفرت کی فکر صدیق اکبر جس کو جنت کی بشارت دی ہے رسول اللہ نے, وہ صدیق اکبر رو رہے کہ کاش کہ میں انسان نہ ہوتا پرندہ ہوتا. ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا ہے بھائی ہم بہت دیر سے دور ہیں اور پتہ نہیں ہمارے درمیان کے کون لوگ آ جاتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ تم تو جنتی ہو, تمہیں کیا فکر ہے. جس کو رسول اللہ نے جنتی کا وہ فکر کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے فکر کرو یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قرآن سے بات کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے فکر کرو اے ایمان والو کل کے لیے کیا بھیج رہے ہو, قیامت کے دن کے لیے کیا بھیج رہے ہو, فکر کرو. دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو. تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. میرے بھائیو اللہ فکر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اور ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. اور ہمیں کیا ہے, ارے ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم تو نبی کے غلام ہیں, ہم تو غوث پاک کے غلام ہیں, ہم تو پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں, ہم تو غریب نواز کے ماننے والے. میرے بھائی ساری باتیں صحیح ہیں, یہ سب ماننے والوں ہی کے لیے کہا گیا فکر کرو, اس لیے کہ صدیق اکبر سے بڑا اللہ اکبر کون ہوگا روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد. لیکن صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں چڑیا ہوتا, میں کوئی پرندہ ہوتا تاکہ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں, ان کا ہاتھ میں اٹھا کر کے
کے میرے جوانوں سے توجہ چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، راتوں کو گندی فلمیں دیکھ کر گزارنے والوں، راتوں کو عیاشیوں میں گزار کر جنت کے خواب دیکھنے والوں، ماں باپ میں ظلم کر کے جنت کے خواب دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن کر اپنا وقت گزار کر جنت کے خواب دیکھنے والوں، یہ جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. اللہ اکبر. عمر ابن خطاب سے بڑا بھی پیر کسی کو نصیب ہوا ہے. اللہ اکبر. فاروق اعظم کے مرشد سے بڑا بھی مرشد کسی کا ہے. اللہ اللہ. یہ صرف فاروق اعظم ہے. دن کا ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں کاش عمر انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا. عمر ایک دن کا ہوتا جس کو لوگ جلا دیتے اور عمر کا قصہ تمام ہو جاتا تاکہ قیامت کے دن عمر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا. تو لوگ کہتے ہیں امیر المومنین، آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. ان کی سوچ دیکھو، جو جتنے بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ کتنی بڑی ہوتی ہے. غور کیجیے. امیر المومنین، آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی. اب فاروق کہتے ہیں ہاں بالکل نبی نے جنت کی بشارت دی. نبی نے یہ کہا ہے نا. دھیان سے سننا، غور سے سننا. میں اپنے علماء کی اس لیے توجہ چاہتا ہوں کہ میں بہت نازک بات کر رہا ہوں. اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کرتی. بہت بڑی بارگاہ میں بات کر رہا ہوں. فاروق اعظم سے کسی نے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے. کہتے ہیں کیوں رو رہے، کیوں رو رہے، جہنم کے خوف سے کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں نبی نے تو جنت کی بشارت دی ہے، یہ کہا کہ تو جنت میں جائے گا، لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ جہنم سے گزارے بغیر جنت میں جائے گا. نبی نے کہا جنت میں جائے گا تو عمر جنت میں ضرور جائے گا. عمر کا ایمان ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمر کی کسی لغزش پر اللہ پکڑ کر لے اور پہلے جہنم میں ڈالے. اس لیے کہ کچھ مومن اور جنتی ایسے بھی تو ہوں گے کہ پہلے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور گناہوں کا میل چھڑا کر اس کو جلا جلا کر کے اس کو اللہ اکبر اذیت پہنچا کر پھر اس کے گناہوں کی سزا بھگت کر وہ جنت میں جائے گا. لوگوں، نبی نے تو جنت میں جانے کی بشارت دی ہے، لیکن یہ تو نہیں کہا نا کہ تو جہنم سے گزارے بغیر جنت میں چلا جائے گا. اس لیے میں روتا ہوں نہیں اللہ مجھے جہنم سے گزار کر جنت میں نہ ڈالے. حالانکہ ایسا نہیں ہوگا، مگر جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. میرے بھائیوں، بس میں اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آج ہمارے نزدیک ہر دعا کی اہمیت ہے. ہم بچے مانگ رہے ہیں، ہم بیوی مانگ رہے ہیں، ہم روزی مانگ رہے ہیں، ہم عزت مانگ رہے ہیں، ہم سب کچھ مانگ رہے ہیں. اگر ہم محنت نہیں کرتے تو مغفرت مانگنے میں محنت نہیں کرتے. میرے بھائیوں، مغفرت مانگ لو. یہ مغفرت کی دعا رسول اللہ کی دعا ہے. حضور کو کہا جا رہا ہے آپ مغفرت کی دعا کیا کریں. اپنے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں. جن کے صدقے میں اگلے پچھلوں کو بخش دیا گیا، جس کے سر پہ شافعی یوم النشور کا تاج سجایا گیا، جس کے اشارے سے ہم جیسے بخشے جائیں گے، ان کو کہا جا رہا ہے قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں بہت مانگو. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت کی سیرت کو ہم نے پڑھا، ہمیں پتہ چلا، امام کو جیسی پتہ چلا کہ یہ اللہ کا ولی اور مقرب بندہ ہے، اس کے پاس گئے تو ایک ہی دعا کرائی کہ احمد رضا کی مغفرت کی دعا کر دو، احمد رضا کی بخشش کی دعا کر دو. آج ہمارے نزدیک شاید مغفرت کی اہمیت نہ رہ گئی. یاد رکھنا، جس کو مغفرت ملی اس کو سب کچھ مل گیا. دو باتیں عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. یاد رکھنا، جتنے بڑے بڑے ہیں سب کی دعاؤں کا حصہ تھا، وہ مغفرت کی دعا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا اٹھا کر کے دیکھ لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی. اللہ اکبر. اے اللہ میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اندازہ تو فرمائیں. اسی طرح اور انبیاء کرام کی دعائیں بھی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، وہ مغفرت پر بہت زور دیتے تھے. اور آج 2 شعبان المعظم کا دن گزرا، آج 2 شعبان المعظم کا دوسری شعبان گزر گئی. تمہیں پتا ہے یہ 2 شعبان کیا ہے؟ یہ 2 شعبان ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، اللہ اللہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، جن کی ہم اقتدا کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی تقلید کرتے ہیں. کروڑوں حنفیوں کے امام الائمہ جن کو کہتے ہیں، اماموں کے امام، جن کے مقلدین میں داتا علی حجویری ہے، جن کے مقلدین میں عبداللہ ابن مبارک ہے، جن کے مقلدین میں غریب نواز ہے، جن کے مقلدین میں محبوب الہی ہے،
جن کے مقلدین میں بابا قطب الدین بختیار کاکی ہے، جن کے مقلدین میں صابر کلیر ہے، جن کے مقلدین میں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے، بڑے بڑے اولیاء جن کے مقلد ہیں۔ ارے جب مقلدوں کا یہ عالم ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ امام اعظم ابو حنیفہ، آج 2 شعبان المعظم کو آپ کا وصال ہوا ہے، آپ کی شہادت ہوئی ہے، آج امام اعظم کی شہادت کا دن ہے۔ امام اعظم کو زہر دے کر کے جیل کے اندر شہید کیا گیا، آپ کو پتا ہے، مگر بہت معافی کے ساتھ اللہ اکبر، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات نہ کروں لیکن میرا دل نہیں مانتا، سوچتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے یہ بات میں کہہ ہی دوں ورنہ میرے دل پہ بوجھ رہے گا۔ بہت معافی کے ساتھ جو تمہاری گلی محلے کے پیر ہیں ان کی جب وہ انتقال کا دن ہوتا ہے تو تمہارے گھر میں جو ہے فاتحہ اور نیاز کا اہتمام ہوتا ہے۔ جس امام کے مسلک پر نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، حج کرتے ہو، زکات دیتے ہو، کیا اس امام کا دن بھی تمہارے گھر میں آج منایا گیا؟ یہ اتنی بے حس قوم ہے کہ گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کا دن تو مناؤ گے لیکن جو پیروں کا پیر ہے امام اعظم ابو حنیفہ، جو غریب نواز اور محبوب الہی کا بھی امام ہے، جو دادا جی ہجویری کا بھی امام ہے، اس امام کا دن نہیں منا رہا ہے؟ سنی سناٹا ہے، کس منہ سے اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری مسجدوں کے اندر اپنے امام کے لیے تم فاتحہ نہیں کر سکتے؟ تم اپنے امام کے لیے اس کا دن نہیں منا سکتے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اللہ اکبر، اگر امام اعظم کی فکر نکال دو تو تم 2 رکعت نہیں کر سکتے صحیح طور پر، تصدق کا شکار ہو جاؤ۔ فکر امام اعظم کو نظروں سے اوجھل کر دیا جائے تو تمہارا وضو موقع پر نہ رہے، مشکوک ہو جائے وضو کے معاملے میں۔ لیکن اتنے احسان کرنے والے، ہر احسان کرنے والوں کے ساتھ تم نے احسان فراموشی کی ہے، سب کے ساتھ احسان فراموشی۔ یہ تو آج 2 تاریخ کو جلسہ انگریزی تاریخ کے حساب سے وہ اتفاق آ گیا 2 تاریخ، تو آج میں ان کا ذکر کروں۔ اللہ کا شکر ہے ہم اپنے شہر میں ہر سال اپنے امام اعظم کا جشن مناتے ہیں، اور آپ سے بھی کہتا ہوں اتنے سب کا مناتے ہو اپنے امام کا بھی کبھی دن مناؤ اور لوگوں کو بتاؤ امام اعظم کیا ہے، امام اعظم کیا ہے بتاؤ لوگوں کو۔ ارے یہ امام اعظم وہ امام اعظم ہے جس نے خواب میں کم و بیش 100 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے، 100 بار کم و بیش اللہ کا دیدار کیا ہے۔ اٹھا کے دیکھو امام اعظم کی سیرت پر، کچھ نہیں معلوم تمہیں اپنے امام کے بارے میں۔ جب غیر مقلدین تمہیں منہ چڑھاتے ہیں ظالموں تو تم کہتے ہو یہ کون امام اعظم ہے؟ ہماری پبلک آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، وہ نہیں پتا نا، آپ کو نہیں معلوم ہے۔ اور معافی کے ساتھ آپ کو تو غیبی پیر کی کرامت پتا ہے، آپ کو تو ننگے پیر یہ سب لوگوں کی کرامتیں گڑ گڑ کے آپ کو بتائی گئی ہے۔ میں کوئی غصہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ امام اعظم ابو حنیفہ جس کو رسول اللہ نے امت کا سراج الامہ کہا، امت کی زینت کہا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ ان کے دور میں ان سے بڑا متقی اور عالم دیکھا نہیں گیا۔ ان کے اساتذہ بھی ان کے علم پر اعتماد کرتے تھے، اور امام اعظم کے اساتذہ کو بھی اگر مسئلہ پوچھنا ہوتا تو وہ امام اعظم سے پوچھا کرتے تھے۔ جب سب معاملے میں مسئلے کے حوالے سے لوگ مایوس ہو جاتے تو امام اعظم کے پاس آتا۔ ایک بات میرے عنوان کے مطابق نہیں ہے لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیسے تھے امام اعظم کا دماغ کیسے چلتا تھا، اللہ نے کو کتنا نوازا۔ ان کے استاد تھے امام اعمش، امام اعظم کے استاد تھے۔ سننے بات آ گئی، حالانکہ میرے عنوان سے متعلق نہیں ہے، عنوان سے متعلق دوسری بات ہے، مگر 2 بات کرنا تھا، اگر اجازت دے تو یہ تیسری بات پہلے کرتا ہوں اپنے امام سے متعلق۔ اور آج سے میں آپ کو یہ ٹاسک دے کر کے جا رہا ہوں کہ 2 شعبان کو انوار مدینہ والے تو جشن امام اعظم ضرور منائیں گے، اور اس میں امام اعظم کی سیرت بیان ہوگی۔ بہت معذرت کے ساتھ آپ برا نہیں مانیں، ہم نے اپنے محسنوں کو بلایا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو آئندہ امام اعظم کو جب تم نہیں جانتے تو تمہاری نسلیں کیا ہیں، اور جب نہیں جانو گے تو یہ جو غیر مقلدین بھونکتے ہیں تمہارے امام پہ کہ ان کو 21 حدیثوں سے زیادہ نہیں آتا، کیا بتائیے کیا؟ بلکہ میرے بھائی تم امام اعظم کا ذکر کیا نہیں کر رہے ہو، تم تو اپنے نبی کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ چھوڑیے اب کیا باتیں پھر باتیں ہیں، پھر یہ دل کا ذکر کھلے گا تو باتیں اور باہر آئیں گی۔ جو قوم اپنے نبی کا ذکر نہ کرے وہ قوم اپنے امام اعظم کا کیا ذکر؟
सब उलझे हुए हैं, अगियार महरूमा से भी आगे निकल गए, उलझे हुए हैं सुबह की पहली किरण में। हम अपने नबी के बारे में क्या जानते हैं? बताओ क्या जानते हैं? हुजूर के वालिदैन के बारे में क्या पता है? हुजूर की बीवियों के बारे में क्या पता है? हुजूर की शहजादियों के बारे में क्या पता है? शहजादों के बारे में? जिसकी क्रिकेट तुम्हें पसंद है उसका पूरा नस्ब खानदान पता है, जिसका कलिमा पढ़ते उसके बारे में कुछ नहीं पता है, जो हीरो को पसंद करते उस नचनिया के बारे में सब पता है, मुसलमान का बेटा है कि काफिर का बेटा है, शादी कहाँ की है नहीं की है, कितनी बीवी है कितने बच्चे, सब पता है। जिसकी फिल्म देखते उसके बारे में सब पता है, जिसका कलिमा पढ़ते उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अब बताइए हमसे बढ़कर बेवफा कौन, हमसे बढ़कर ना हंजार कौन? फिर कहते हम बर्बाद हो गए। क्यों ना बर्बाद हो? जो तुम्हारा सब कुछ था तुम उसी से दूर हो गए। जिसने तुम्हारी पैदाइश से 1500 साल पहले तुम्हारे लिए पूरी पूरी रात हाथ उठा करके मगफिरत की दुआएं की है, उसको भूल गए हो? इमाम अहले सुन्नत तो कहते जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत थी। जो मेराज पे गए तो बुराक में बैठने से पहले उम्मत को याद किया, पैदा हुए तो उम्मत को याद किया, पूरी जिंदगी उम्मत को याद किया, खुदा से मिले तो उम्मत को याद किया, हत्ता कि जब कब्र अनवर में रखे जा रहे थे तो भी उम्मती थे, और क़यामत के दिन उठेंगे तो भी उम्मती थे। और हमें क्या हो गया है? हम तो नबी का भी जिक्र नहीं करना चाहते। कभी एक जलसा जिंदगी में इस तरह कर लिया करो कि उसमें मुकर्रिर को कहो कि हुजूर के जिक्र के सिवा किसी का जिक्र नहीं होगा, हुजूर की सीरत बयान। कभी ऐसा भी प्रोग्राम, हमारे सबसे बड़े मुर्शिद हमारे नबी, भाई सबका जिक्र करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में एहतराम के काबिल जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा की बात, सब इज्जतदार है लेकिन मेरे नबी के बाद है, बल्कि सारी इज्जतें नबी के कदमों से वाबस्ता है। खुदा की इज्जत की कदम कसम, अर्श को भी अगर इज्जत मिली है तो मेरे नबी की वजह से मिली है, और काबे को भी इज्जत मिली है तो मेरे नबी की वजह से मिली है। मेरे इमाम कहते हैं अर्श हक है, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और अंबिया की भी इज्जत मेरे नबी की वजह से है। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुश्तक नहीं हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। ज़हे इज्जतो एतनाए मोहम्मद, ज़हे इज्जतो एतनाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद, के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। असाए कलीम अश्तहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, सब कुछ हुजूर की वजह से है। काबतुल्लाह को भी जो काबतुल्लाह होने का शरफ हासिल हुआ, ये मेरे हुजूर की वजह से। होते कहाँ खलील बिना काबा बिना, हम तो कुछ और नहीं जानते फिक्र रजा के सिवा, यही जानते हैं। हमारा तो रात दिन का मशगला यही है, इमाम को पढ़ते और दिन समझने की कोशिश करते हैं। 1400 साल इतने मजमुआ निचोड़ कर जो उन्होंने दिया, होते कहाँ खलील बिना काबा बिना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सबसे बड़ी इबादत उनसे वफा है। कहते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल के कार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ जाकर जान फुरूज़े गुरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूज़ है, अस्लुल उसूल बंदगी उस्ताद की है। सब कुछ तो उन्हीं का है, उनसे वफाई सब कुछ, सबसे बड़ी इबादत उनसे वफा है। लेकिन एक जलसा भी अपने नबी के नाम का नहीं कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो उसमें नबी का जिक्र नहीं कर रहे हो। ये मैदान महशर में आपको जवाब देना पड़ेगा। जो जिसकी जिंदगी का उन्वान उम्मती उम्मत है, पैदा हुए तो आखिरी दम तक उम्मती जाहिरी करते रहे, और उम्मती हर जगह उम्मत, और उम्मत नबी करना भूल गए। कितने सनम पाल लिए हैं कि नबी को भूल गए हैं। सब लोग अपने अपने सनम में मुब्तला है, और छोड़ भाई सब सनम की बात, हम असनाम परस्ती के कायल नहीं हैं। बातिल तो ही परस्त है, हक ला शरीक है। इतने सनम न रखो दिल में, अरे एक ही के लिए दिल में जगह बना लो, बेड़ा पार हो जाएगा। इमाम कहते उन्हें जाना
لیتے ہو کبھی عمل بھی کیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. صرف کوئی دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پرارمان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ جو رونا رو رہے ہو نا اخبارات میں, ٹی وی چینلوں پر جلسوں میں, یہ قوم مرتد ہو رہی ہے, قوم مرتد ہو رہی ہے, بیٹیاں بھاگ رہی ہے, بیٹیاں مرتد ہو رہی ہے. خدا کی سب کی قسم ہماری نسل کبھی مرتد نہ ہو اگر ہم ان کے دل میں نبی اعظم کی محبت پلا دیں, حضور کا عشق پلا دیں, حضور کی عظمت پلا دیں. اس لیے کہ لوگ ادھر سے ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں سے زیادہ حسن کئی اور جگہ دکھایا جا رہا ہے, اس لیے لوگ ادھر بھاگ رہے ہیں. اگر دل میں نبی کو بسا دیا گیا ہوتا تو کوئی کہتا کہ ہمارا فلاں تو ہمالیہ اٹھاتا ہے, تو اس کا دل کہتا کسی کا فلاں ہمالیہ اٹھاتا ہے. لیکن میرا جو نبی ہے وہ تو اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہیں. کسی کی ہتھیلی میں اتنی طاقت ہے تو میرے محبوب کے اشارے میں اتنی طاقت ہے. اور جب اس کے اشارے میں اتنی طاقت ہے تو ان کی ہتھیلی میں کیا طاقت ہوگی؟ ارے ان کی ہتھیلی کی شان یہ ہے جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سر. جس کا غلام اور جس کا چھوٹا بھائی ایک ہاتھ میں 150 من کا خیبر اکھاڑ کر کے پھینک دے تو اس نبی پاک کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ بات نکل گئی. میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بزرگوں کو یاد رکھو, اپنے بچوں کو بزرگوں سے وابستہ رکھو, اور یہ اسی وقت ہوگا جب ان کا ذکر ہوگا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ امام اعظم کے استاد ہیں امام عامش. امام عامش بہت بڑے علامہ عالم امام, بہت بڑے امام, بہت بڑے امام. ان کی بیوی سے نہیں جمتی تھی, زگ ہوتی تھی, ہمیشہ زگ ہوتی. سمجھتے زگ سمجھتے؟ ہر گھر میں تو میں بیوی کے ساتھ ہوتی رہتی ہے, اور ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ محبت ہی میں کچھ زگ بھی ہوتی ہے. جس میں صرف میٹھی میٹھی باتیں وہ منافقت ہوتی ہے, محبت میں کھٹی میٹھی چلتی رہتی ہے. ہاں ہونا چاہیے, لیکن میاں بیوی کا جھگڑا دودھ کی طرح رہتا ہے. جیسے دودھ ابلتا ہے لیکن پھر وہ ہانڈی سے باہر نہیں آتا. عام ہوشیار لوگوں کی ہانڈی سے باہر نہیں آتا, وہ آگ ہٹا دو تو فوراً نیچے چلا جاتا ہے. ایسے میاں بیوی کا جھگڑا کبھی ہونا نہیں چاہیے, اور ہو تو اس میں لذت ہے. اما عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور ہم سے کبھی نہیں لڑتے تھے لیکن ہم حضور سے لڑ لیتے. ہائے یہ میرے نبی کی شان. اور ہم لڑتے بھی تھے اور روٹ کے بیٹھ بھی جاتے تھے, اور حضور ہم کو منانے آیا کرتے. پتا چلا لڑنا نبی کی سنت نہیں ہے, بیویوں کو منانا نبی کی سنت. تو کھانے سے پہلے نمک چکھنے کی سنت یاد ہے نا, تو بیوی کو منانے کی سنت بھی یاد کرنا, یہ بھی سنت ہے. سروں پہ امامہ باندھنا ہی سنت نہیں ہے, بیوی لڑ کے بیٹھ جائے تو اس کو منانا بھی سنت ہے. روٹنے کا سبب تو تم جانو, ہم تو مصروف ہیں منانے میں. لڑنے میں مزہ نہیں آتا, محبوب کو منانے میں جو مزہ ہے پھر وہ الگ ہے. ادھر سے اس کا نخرے کرنا, ادھر سے ہمارا منانا, پھر اس کی بھی ایک لذت ہے. یہ صرف محبت والے جانتے ہیں. یہ ان کو کیا خبر جو ظالم اور چنگیز اور ہلاکو خان کے جانشین ہے, یہ تو ان کو مزہ آتا ہے نا جو علی اور نبی کے جانشین ہے, جو علی اور نبی سے محبت کرنے والے ہیں. بہرحال امام اعمش کے گھر میں تو میں لگی رہتے, بہت بڑے علامہ عالم تھے. اب لڑتے جھگڑتے زندگی گزر گئی, بیوی ہو گئی بوڑھی. اب بڑھاپے میں امام اعظم کا دماغ ہے, امام اعمش کا دماغ جو ہے وہ کچھ چڑچڑا ہو گیا. تو چڑچڑے پن میں کہہ دیا امام اعمش نے کہ تم ہمیشہ لڑتی رہتی ہو اور مجھ سے بات بند کر دیتی ہو. اب اگر تم نے خود سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق. بڑی بی نے سوچا, بڑے میاں کو چھیلتے چھیلتے بڈھی ہو گئی, اور آج انہوں نے کہہ دیا کہ تم مجھ سے پہلے جب تک خود سے بات نہیں کرے گی تو طلاق. اور یہ ٹائم کب تک دیا؟
فجر کے وقت تک، فجر کا ٹائم شروع ہونے، یعنی فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے اگر تو نے مجھ سے خود سے بات نہیں کی، یعنی اپنی انا کو مٹی میں نہیں ملایا، تو طلاق۔ بڑی بھی نے سوچا رات بھر بات نہیں کرنا ہے، کیا ہوگا؟ طلاق پڑ جائے گی۔ طلاق پڑ جائے گی تو میں اپنے بھائی کے گھر جا کے بڑھاپے میں سکون سے رہوں گی اور امام اعمش سے چھٹی مل جائے گی۔ اب امام اعمش نے بول تو دیا، بڑی بی کے غرور کو زمین میں دفن کرنے کے لیے، وہ بڑی بیوی امام اعمش کی بیوی تھی، سوچا آپ تو بات کریں گے نہیں اور طلاق ہونے دیں گے، اب طلاق ہوگی ہم سکون سے اپنے بھائی کے گھر جا کے رہیں گے، بڑے میاں کو چھوڑ دیں گے۔ امام اعمش نے بول تو دیا غصے میں، لیکن دل کے اندر محبت کی تو دل بے چین ہوا۔ انہوں نے طے کر لیا کہ بات نہیں کرنا، کنیز کو بھیجا، بولو وہی بولو، بات کر لو تاکہ طلاق نہ پڑے گا۔ نہیں، ہم تو بات نہیں کریں گے، طلاق پڑھنا چاہیے تاکہ بڑے میاں سے نجات۔ اس کو بولا، اس کو بولا، کام نہیں بنا۔ امام اعمش نے سوچا جہاں علمی لحاظ سے کام بگڑتے ہو، اگر وہاں کوئی کام بنا سکتا ہے تو امام اعظم ہی بنا سکتا ہے۔ امام اعظم کو ان کے استادوں کو بھی کتنا اہتمام تھا، ذرا غور کیجیے، ہمارے امام اعظم ہیں۔ امام اعمش کہے بھی دیکھو میں نے بہت جتن کر لیے، نعمان کچھ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، اب میں نے بول دیا اب وہ بات نہیں کرے گی، فجر تک تو طلاق ہو جائے گی، بڑھاپے میں مزہ نہیں آئے گا بیوی کے بجائے۔ اتنے بڑھاپے میں جب کہ بال سب سفید ہو گئے تو پھر دوسری بیوی کیسے ہوگی؟ جو بھی معاملات ہو سکتے تھے اب میں کیا سکتا، لیکن بہرحال امام اعظم نے کہا استاد جی آپ جائیے آرام سے سوئیے، انشاءاللہ طلاق نہیں پڑے گی، آپ جائیے۔ استاد کو اتنا اعتماد تھا امام اعظم پہ، اس نے کہہ دیا تو یہ کچھ کرے گا۔ بھائی صرف کتاب سے تو کام نہیں چلتا نا، کتاب کے ساتھ اللہ فہم دیتا ہے، ہر ایک کتاب میں وہی لکھا ہے جو لکھا ہے، لیکن فہم سب کا الگ ہے۔ لوگ مولا علی سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی اور بھی قرآن ہے اس قرآن کے علاوہ جو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کہا نہیں، قرآن تو یہی ہے، نبی نے سب کو ایک ہی قرآن دیا ہے، لیکن نبی کے صدقے میں اللہ نے ہمیں لوگوں سے زیادہ فہم عطا کیا ہے، تب اس سے نئے نئے موتی چن کر کے نکال لیا کرتے ہیں۔ قرآن وہی ہے، قیامت تک ایک ہی کتاب ہے، کوئی دوسری کتاب نبی نے نہیں دی، لیکن فہم اللہ نے سب کو الگ الگ عطا کیا، اللہ نے سوچ سب کو الگ الگ عطا فرمائی، تدبر سب کو الگ الگ عطا فرمائے۔ تو امام اعمش کے استاد، امام اعظم کے استاد امام اعمش گھر چلے گئے، جا کے سو گئے۔ امام اعظم نے اپنے شاگرد کو بولا کہ ادھر آؤ، وہ آئے، کہا فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے امام اعمش کے گھر کے بازو میں جو مسجد ہے نا، اس کے مینار پہ چڑھ کے تم کو اذان دینا ہے، فجر سے پہلے اذان دینا ہے، تھوڑی دیر پہلے۔ ٹھیک ہے، استاد نے کہہ دیا شاگرد کو، شاگرد ہے چند منٹ پہلے، فجر سے چند منٹ پہلے امام اعمش کی مسجد کے مینار پہ کھڑے ہو کے اذان دے لگے۔ جیسے اذان کی بڑی بھی خوش ہو گئی، اب آ گیا نا فجر کا وقت، ہم نے بات نہیں کیا، طلاق واقع ہوگی۔ امام اعمش کے پاس مبارک ہو حضرت جی، اب ہم جا رہے ہیں اپنے بھائی کے گھر، آپ نے کہا تھا نا فجر تک بات نہیں کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، ہم نے بات نہیں کی، اب ہم چلے۔ اب اس نے بات پکڑ لیا، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھلا، امام اعظم نے کہا مبارک استاد جی، طلاق واقع نہیں ہوئی الحمدللہ، کیونکہ ابھی فجر میں ٹائم باقی ہے اور بڑی بڑی نے بات کر لی ہے۔ دیکھیں یہ امام اعظم ہے، یہ امام اعظم کی شان ہے۔ غور فرمائیں، جو مسئلہ استاد حل نہ کر سکے میرے امام اعظم نے حل کیا۔ یہ اپنا نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی دیا تو رسول اعظم دیا، امام دیا تو امام اعظم دیا، پیر دیا تو غوث اعظم دیا، خواجہ دیا تو خواجہ اعظم دیا، اور مجدد دیا تو 14ویں صدی کا مجدد اعظم عطا فرمایا۔ ہمارے یہاں کوئی چھوٹی چیز ہے ہی نہیں، تو یہ امام اعظم ہے۔ بہرحال بات دور نکل گئی، جو دو باتیں کرنی تھی میں بات ختم کروں کہ ہر بزرگ مغفرت کی دعا اپنے لیے کرتا تھا، یہ ہمارے امام اعظم ہے۔ جو 61 مرتبہ قرآن 61 قرآن رمضان شریف کے ایک مہینے میں ختم کرتے تھے۔ بس میری بات پوری ہو رہی ہے، مغفرت کی دعا کی اہمیت سمجھ لو، بات پوری ہو جائے۔ بہنوں کی بھی توجہ، مغفرت کے لیے زیادہ کوشش کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دن میں 70 اور 100 مرتبہ استغفار میں